نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر شیر محمد، ڈپارٹمنٹ آف لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ایکسٹینشن، خیبر پختونخوا، انچارج سول ویٹنری ہاسپٹل سما بڑا بیر پار پشاور، تمام حاضرین ناظرین سامعین کو سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے۔ آج ایک امپورٹنٹ اکنامیکل بیماری کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جس کو اناپلازموسس کہتے ہیں ویٹنری سائنسز کے زبان میں، اور یہ ایک چیچڑ سے لگنے والی بیماری ہے۔ مختلف مخصوص قسم کے چیچڑ ہیں جو اس بیماری کا سبب بنتے ہیں، اور یہ اس میں جو ہے نا یہ بیماری ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل سب کنٹریوں میں یہ بیماری جو ہے نا رپورٹ ہو چکی ہے، اور زیادہ تر یہ بیماری جو دوغلی نسل کے جو اعلیٰ ولایتی دوغلی نسل کے جو جانور ہوتے ہیں، گائے ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر آتی ہے۔ کراس بریڈ میں بھی آتی ہے، شیپس گوٹس اور جو ہے نا بیڑ بکریوں میں بھی یہ بیماری آ سکتی ہے، اور بفلو یعنی مطلب بھینس میں بھی یہ بیماری آ سکتی ہے۔ یہ بیماری ایک فارم سے دوسرے فارم تک یا ایک جانور سے دوسرے جانور تک چیچڑ کے ذریعے لگتی ہے، پھیلتی ہے، منتقل ہوتی ہے۔ ساتھ میں دو قسم کے حشرات ہیں جس کو سٹوموکسی اور ہیبینس کہتے ہیں، اور جب مچھر آتے ہیں ایک متاثرہ جانور کو کاٹتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں کسی صحت مند جانور کو کاٹتے ہیں، تب بھی یہ بیماری منتقل ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جراثیم ایک چیچڑ آتا ہے جس کے لعاب کے اندر یہ جراثیم ہوتے ہیں، تو وہ ایک جانور کو کاٹتے ہیں، پھر یہ جراثیم آتے ہیں سسٹمک سرکولیشن میں، جو سرخ خلیے ہوتے ہیں، جو سرخ خون ہوتا ہے، RBC ہوتا ہے، اس پہ اٹیک کر دیتا ہے، اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر بدن کے اندر اللہ رب العزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مدافعتی نظام رکھا ہوا ہے، ریٹیکولو انڈوتھیلیل سیلز ہے، سپلین میں ہیں اور مختلف جگہوں پہ ہیں۔ یہ جراثیم کو جو ہے نا اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں اور پھر اس کو کیپچر کر دیتے ہیں اور پھر ختم کر دیتے ہیں اس کو۔ تو اس کی وجہ سے پھر ایکسٹرا ویزیکولر ہیمالیسس بھی ہو جاتی ہے، اینیمل میں خون کی شدید کمی لاحق ہو جاتی ہے اور اینیمل بہت لاغر اور کمزور جو ہے نا دکھائی دیتا ہے۔ علامات اس طرح ہے کہ ایک جانور ہے جس کو اناپلازموسس لگتی ہے تو اس میں کیا کیا علامات ہوں گے۔ یہ بیماری مختلف شکلوں میں آتی ہے، جس طرح کہ پریکیوٹ، ایکیوٹ، سب ایکیوٹ، کرونک اور مائلڈ فارم میں یہ بیماری آ سکتی ہے۔ جو سب ایکیوٹ ہے، جو بیڑ بکری ہے اس میں سب ایکیوٹ میں یہ بیماری آتی ہے، اور جو گائے ہیں اس میں ایکیوٹ میں بھی آتی ہے اور کرونک میں بھی آ سکتی ہے۔ اگر ہم ایکیوٹ بیماری ایکیوٹ اناپلازموسس کی بات کریں تو اس میں جانور کو جو ہے نا بائی پیزک ٹمپریچر ہوتا ہے، کبھی ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، کبھی ڈاؤن ہوتا ہے۔ اینیمل جو ہے نا اس کے باڈی کے اندر جو درجہ حرارت ہے اس میں فلکچویشن ہوتی ہے، اپ ڈاؤن ہوتی ہے، اس میں بائی پیزک ہوتی ہے۔ تو یہ کارڈینل سائن ہے جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اس اینیمل کو اناپلازموسس ہے۔ پھر اس میں جو ہے نا منہ سے بھی جو ہے نا لعاب نکلتی ہے، اور ناک سے بھی پانی بہتا ہے، اور آنکھوں سے بھی پانی بہتا ہے، مطلب اوکولو نیزل ڈسچارج ہوتا ہے، منہ سے بھی پانی بہتا ہے، ناک سے بھی اور آنکھ سے بھی بہتا ہے۔ کبھی کبھار اینیمل کو کانسی لگتی ہے، یہ ایسی کانسی نہیں ہوتی ہے کہ اینیمل مسلسل کانستا رہتا ہے، لیکن جو کین آبزرور ہوتے ہیں، جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو شوقین لوگ ہوتے ہیں، جو اینیملز کو جو ہے نا آبزرو کرتے رہتے ہیں، تو اس کو یہ جو ہے نا وہ پھر دیکھتے ہیں، تو کبھی کبھار دن میں ایک مرتبہ اینیمل کانستا ہے یا 2 مرتبہ کانستا ہے، ایسا عموماً نہیں کانستا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم اس کے میوکس میمبرین کو دیکھیں، آنکھ کے میوکس میمبرین کو دیکھیں یا ویجائنا کی میوکس میمبرین کو دیکھیں، تو وہ بالکل زرد، اس میں خون کی شدید کمی کی وجہ سے وہ بالکل پیلا ہو چکا ہوتا ہے، شدید وہ، اور جب خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لیور میں بھی جو ہے نا لیور میں ایکٹیرس ہو جاتا ہے یا جانڈس ہوتا ہے، یا جس کو ہم زیڑائے کہتے ہیں، پشتو میں اس کو زیڑائے کہتے ہیں کہ اینیمل کو زیڑائے ہو چکا ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا یہ ایک بیماری ہے، اور یہ اینیمل جو ہے نا دانت چباتا ہے، اور لاس آف ویژن ہوتی ہے۔ جب کرونک سٹیج آتی ہے تو اس میں اینیمل کی آنکھ کی نظر بھی چلی جاتی ہے، اور اینیمل بہت شدید لاغر کمزور جو ہے نا کمزور دکھائی دیتا ہے۔
اور جو کرونک انپلازموسس ہے اس میں اینیمل کبھی خوراک کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا ہے، ٹمپریچر کبھی اپ ہوتی ہے کبھی ڈاؤن ہوتی ہے، اور اس میں اینیمل شدید لاغر کمزور دکھائی دیتا ہے، مطلب جب پرانی بیماری اس میں ہوتی ہے 4-5 ماہ کی پرانی اینیمل تو اس میں یہ علامات دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پر ایکیوٹ ہے جس میں اینیمل کی ڈیتھ بہت کم ٹائم میں ہوتی ہے، اس میں سلیویشن ہوتی ہے، منہ سے جو ہے نا منہ سے پانی بہتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اینیمل جو ہے اس کا سانس پھولتا ہے، سانس لینے میں اس کو دشواری پیش آتی ہے، اور نروس سائن بھی اس میں بھی ہو سکتی ہے، جو کہ کمپیٹنٹ رجسٹرڈ ویٹنیرین اس کو ہی آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈائگنوز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بیماری کی تشخیص کس طرح کریں گے؟ جو اینیمل کی کان ہوتی ہے وہاں سے ہم بلڈ لیں گے، یا تو بلڈ سمیئر گلاس سلائڈ پہ آن دا اسپاٹ بلڈ سمیئر بنائیں گے، کوئی جو ایک کمپیٹنٹ بندہ کر سکتا ہے، عام جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، عام جو فارمر ہے وہ اس کو نہیں کر سکتا ہے، یا جو ای ڈی ٹی اے ٹیوب ہے اس میں جو ہے نا بندہ خون لیتا ہے اور اس میں ترماس میں لے کے برف کے کچھ ٹکڑے ڈال کے ایک جو لیبارٹری ہوتی ہے جہاں پہ بندہ آسانی سے جو ہے وہ اس کو رسد اس کی بندے کی ہو سکتی ہے، ایزیلی ایکسیسیبل ہے، تو بندہ وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ تشخیص کروا سکتا ہے۔ تو پھر جو ایک کمپیٹنٹ بندہ پیتھولوجسٹ لیبارٹری میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ بہت ایزیلی جو ہے نا مائکروسکوپ کے ذریعے وہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ یہ ٹیک بورن ڈیزیز ہے، تیلیریوسس انپلازموسس یا بیبیزیوسس میں سے کوئی بھی ایک بیماری ہے، یا مختلف سیرولوجیکل ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری، لیکن ہم زیادہ تر اس کی بات کریں گے جو پاسبل ہے اور جس سے جو ہے نا ہماری پریشانی یا ہمارا مسئلہ سولو ہو سکتا ہے، حل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا اگر ایک اینیمل کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر اس کی پوسٹ مارٹم کرنی چاہیے۔ پوسٹ مارٹم جب ہم کرتے ہیں تو پھر اس میں سپلین دیکھتے ہیں، سپلین کی انلارجمنٹ ہوتی ہے، لیور جو ہے وہ بالکل یلو ہو چکا ہوتا ہے، اس میں جوائنٹس ہوتی ہے، اس میں جو اس میں ایکٹرس ہوتی ہے، جینڈس ہوتی ہے، اور گال بلیڈر جو ہم دیکھتے ہیں وہ ڈسٹینڈڈ ہوا ہو چکا ہے، اور جو پیری کارڈیل یا ایپی کارڈیل ہیمریجز اس میں ہوتی ہے۔ ہارٹ کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ پن پوائنٹ ہیمریجز وہ ایک کمپیٹنٹ بندہ ہی جو پیتھولوجسٹ ہوتا ہے اس کو پرفارم کر سکتا ہے۔ یہ ویڈیوز ہم نہ صرف اپنے ذمہ دار بھائیوں کے لیے بناتے ہیں لیکن جو ہمارے کولیگس اور پریکٹیشنر حضرات ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہم ایک ریکال جو ہے نا ویک اپ ریکال میموری ٹو ریکال دا میموری، اس کے لیے بھی ہم یہ کرتے ہیں۔ وہ تو کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن ہم اس کو جسٹ ریکال کرتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات جو ہے یہ بیماری ادر جو ٹیک بورن ڈیزیز ہے جو چیچڑ کی وجہ سے دو اور بیماریاں ہیں جس کو بیبیزیوسس اور تیلیریوسس کہتے ہیں۔ بیبیزیوسس میں جو ہے نا ریڈ واٹر ہوتی ہے، مطلب چوٹی پیشاب میں خون آتا ہے، اور یہ جب چوٹی پیشاب کرتا ہے پھر اس کو ہم آبزرو کرتے ہیں تو اس پر جاگ بنتے ہیں، جو یورینیشن ہوتی ہے، جو چوٹی پیشاب ہوتی ہے جب وہ ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر جاگ جو ہے نا فوگی یورینیشن ہوتی ہے، فوگ یورین ہوتا ہے، اس پہ ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ یہ بیبیزیوسس ہے۔ اور جو تیلیریوسس ہے، تیلیریوسس میں ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ تیلیریوسس میں ہم پریسکیپولر لمف نوڈ ہے، گلی ٹانگوں کے اندر جو گلٹیاں ہوتی ہے وہ بہت مقدار میں بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس میں تیلیریوسس زیادہ تر رپورٹ ہوتی ہے۔ آئی بال ٹینس آئی جو ہے نا ابھرے ہوئے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے پانی بہتا ہے، یہ تیلیریوسس کی علامات میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بندے نے کتاب میں لکھا ہوا تھا، ایک سائنٹسٹ نے، کہ یہ 3 سال سے اوپر کے اینیمل میں اناپلازموسس آتی ہے، مطلب چھوٹے اینیمل میں اناپلازموسس اتنی نہیں آتی ہے جتنے بڑے اینیمل میں آ سکتے ہیں، اور تیلیریوسس جو کابز ہوتے ہیں، جو بچڑے ہوتے ہیں اس میں زیادہ رپورٹ ہوتی ہے، لیکن جو چکرا بھارتی کی کتاب ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ جرسی کاف تھا 15 دن کا، اس میں بھی اناپلازموسس آئی ہوئی تھی۔ تو آپ جو ہے نا کلینکل سائنس سمٹمز اور لیبارٹری میں اس کو ڈفرینشیٹ کرو گے۔ سم ٹائم یہ انفیکشن اناپلازموسس اور تیلیریوسس دونوں ایٹ اے ٹائم بھی آ سکتی ہے، میکس انفیکشن بھی ہوتی ہے، پھر وہ آپ مائکروسکوپ کے ذریعے کمپیٹنٹ بندہ اس میں ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ یہ دونوں ہیں یا ایک بیماری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اناپلازموسس ہوتی ہے اس میں
قبض بھی آتی ہے، اور جو تیلیریسس ہوتی ہے اس میں دست کے آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر علاج ہم مختلف قسم کے جو ہے نا مختلف قسم کے ڈرگ آف چوائسیز ہیں، جس طرح میڈوکاپ ڈائی پروپرنیٹ 5 mg پر kg باڈی ویٹ کے حساب سے دیں گے، انٹرامسکولر دیں گے، گوشت میں لگائیں گے۔ ٹیٹراسائکلین بھی ایز سپورٹیو تھراپی دے سکتے ہیں، اور اس میں فلوئڈ تھراپی کریں گے۔ اس کو الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوتی ہے، ہم اس کو ڈرپ لگاتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے الیکٹرولائٹ ڈالتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے نا ہم جو آر بی سی کی لائسز ہوتی ہے، آر بی سی کی توڑ پھوڑ ہوئی ہوتی ہے، کچھ ہیم ٹونک وغیرہ منہ کے ذریعے اینیملز کو دیکھتے ہیں۔ لیور خراب ہوا ہوتا ہے، فنکشن اس کے خراب ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے، لیور ٹونک، ہیپامرز وغیرہ، جنٹا فار بھی ہم منہ کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ کنٹرول اس بیماری کا ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ کیریسیڈل سپرے، جو انسیکٹس ہے، چیچڑز ہیں، جو دوسرے حشرات ہے، اس کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں کہ فوم کے اندر ہم سپرے کریں، یا جہاں پہ کریکس وغیرہ ہے اس کو بند کریں، چونے لگائیں، اور ڈیلی بیسس پہ ہم رات کو اس میں سپرے کریں، یا مطلب ایک اینیمل ڈپنگ بناتے ہیں ایک فارم میں، اس پہ اینیمل کو ڈپ کرے تاکہ وہ چیچڑ وغیرہ سب اینیمل سے ہٹ جائے۔ اور اس کے علاوہ ہم سیرولوجیکل ٹیسٹ فارم کے اندر ہم بلڈ لے کے ہم روٹین میں اس کا ٹیسٹ روٹین میں اس کا ٹیسٹ کریں کہ یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے۔ اگر بیماری نہیں بھی ہے تب بھی سیرولوجیکل ٹیسٹ یہ ضرور کروانا چاہیے۔ اور اس طرح جو کیریئر اینیمل ہے، ایک مرتبہ یہ بیماری جب اینیمل کو لگتی ہے تو یہ کیریئر بن جاتا ہے، یہ پھر جراثیم کے مطلب جب یہ فیسس کرتا ہے، یورین کرتا ہے، تو اس میں یہ جراثیم آ سکتے ہیں اور دوسرے اینیملز کو، ہیلدی اینیمل کو لگ سکتے ہیں۔ جو کیریئر اینیمل ہوتے ہیں، جو جس فارم میں ایک مرتبہ ایک اینیمل کو اناپلازموسس یا تیلیریوسس یا بیبیزیوسس آ جائے تو اس کو دوسرے اینیمل سے علیحدہ رکھنا چاہیے تاکہ یہ دوسرے اینیملز جو ہے نا اس سے متاثر نہ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا مختلف قسم کے پروڈکٹس اویلیبل ہیں۔ سائپرمیترین پانی میں حل کر کے اینیمل پہ اسپرے کر سکتے ہیں، اور ایورمیکٹن زیر جلد لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح 1% فلومیترین کی جو ہے نا پریپریشن آتی ہے، جو ریڑھ کی ہڈی کے اوپر جو ہے نا آئلی پریپریشن ہوتی ہے، وہ بھی اینیمل پہ لگا سکتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی جو ہے نا آپ کے اینیمل کو کوئی مسئلہ ہو تو رجسٹرڈ ویٹنری میڈیکل پریکٹیشنر سے رابطہ کیجیے گا، جو بیماریوں کے تشخیص کو جانتا ہو، جو مختلف بیماریوں کے علامات کے بارے میں اس کو علم ہو، اور پھر جو ہے نا تاکہ ٹائملی اینیمل کے بیماری کو جانا جائے اور اس کے مطابق اس کو کوالٹی سروسز دی جائے۔ اور جب جو ہے نا ہماری یہی موٹو ہے، اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لائف سٹاک جو ہے نا وہ صحت مند رہے۔ جب لائف سٹاک صحت مند ہوگی تب ہمارے جو فارمر ہیں وہ خوشحال ہوں گے، اور جب فارمر خوشحال ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ اور یہی ہمارا ایجنڈا ہے کہ پاکستان جو ہے نا اسلام کا صحیح معنوں میں قلعہ بنے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے ایک جو ہے نا روڈ ماڈل جو ہے نا وہ پیش ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی کوسچن ہو تو انشاءاللہ میں جو ہے نا کوشش کروں گا کہ کوئی بھی اگر اس میں مسنگ ہوئی ہو یا اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں ایرر اینڈ اومیشن جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔